بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 2 اور 3۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رعد کی ابتدا میں قرآن مجید کا ایک مختصر سا تعارف فرمایا، جس میں شروع میں الف لام میم را حروف مقطعات کا ذکر کر کے ساری دنیا کو یہ چیلنج کر دیا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسی کتاب بنا کر لکھ کر پیش نہیں کر سکتا، اس لیے خواہ مخواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام مت لگائیے کہ یہ کلام وہ اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ یقین کر لیجئے کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کے حق ہونے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی تعجب کیا ایسے لوگوں پر جو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ قرآن کے تعارف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس نے یہ کلام نازل کیا ہے اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے جلال کا عالم کیا ہے۔ اگر یہ سمجھنا ہو تو چونکہ اللہ رب العالمین ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کی قدرت آپ کو دکھائی دے گی، اس کی شان آپ کو نظر آئے گی اور ہر شخص کو نظر آئے گی۔ اس کے لیے آپ کو نہ کوئی علم حاصل کرنا ہے، نہ کوئی ڈگری لینی ہے، نہ کسی اور جگہ جانا ہے، نہ کسی سے جا کر معلوم کرنا ہے۔ آپ جہاں رہتے ہو، جس جگہ ہو، شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں، گھر سے باہر، سفر میں، کسی بھی جگہ، وہاں سے آپ اللہ رب العالمین کی شان کو دیکھ سکتے ہو، اس کی قدرت کا مظاہرہ اور مشاہدہ کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ستون کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، بغیر ستون کے آسمانوں کو بلند کر دیا۔
7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، اور یہ 7 آسمان بغیر ستون کے ہیں۔ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اور تم یہ دیکھ رہے ہو، تمہیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں آپ جا رہے ہو اور پتہ چلا کہ راستے میں آسمان کا ستون آ گیا، اب آپ کو وہ ستون سے دائیں یا بائیں ہٹ کر جانا پڑ رہا ہے۔ چھوٹی سی بلڈنگ ہوتی ہے تو درمیان میں ستون ہوتے ہیں، لیکن اتنا بڑا آسمان ہے کہیں پر بھی ستون نہیں ہے۔ اس زمین اور آسمان کے بیچ سے دنیا بھر کے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، زمین کے اوپر بھی اور زمین سے اور اوپر ہوا میں بھی، لیکن کہیں پر درمیان میں کوئی ستون انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ 7 آسمان ہیں اور 7 آسمان کے اوپر عرش ہے، اور رب العالمین عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے پانی پر تھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پانی اس سے پہلے سے موجود ہے، اور جب آسمان و زمین بنایا تب ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جیسے بعض مرتبہ لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، ہر جگہ بھی ذکر کرتے ہیں، ہر چیز میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ساری چیزوں کو گھیری ہوئی ہے۔ کوئی بھی چیز اس کی نظر سے مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس کی سماعت سے دور نہیں ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن وہ بذاتی ہی عرش پر مستوی ہے۔ اب عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے ثم استوى علی العرش کا معنی بتاتے ہوئے فرمایا کہ الاستواء معلوم۔ استوا عربی میں کسے کہتے ہیں یہ تو معلوم ہے، کسی چیز پر مستوی ہو جانا۔ عربی میں استوا کا معنی تو ہمیں معلوم ہے، اور اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ عرش پر مستوی ہوا ہے، لیکن کیسے مستوی ہوا؟ پہلے عرش پانی پر تھا، پھر ابھی عرش پر، پھر ابھی وہ آسمانوں پر ہے، اور اس عرش پر اللہ مستوی ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ کیا طریقے سے ہوا؟
جیسے کوئی انسان نیچے سے اوپر جاتا ہے، کیا ایسے ہوا؟ اللہ نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا، اس لیے کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ کیفیت مجہول ہے، کیفیت نہیں معلوم، لہذا ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے ہمیں سوال کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب رب نے نہیں بتایا تو ہمارا دماغ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کیسے مستوی ہوا؟ جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو، ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر ایک دن خالی، تو یہ کیسے ہوا؟ 6 دن میں پیدا کیا، پھر ایک دن اس نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے سوالات وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، ایسے سوالات بدعت ہیں۔ ان سوالات کے پیچھے پڑیں گے تو آدمی گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ آدمی کی عقل اس قابل نہیں ہے کہ اس چیز کو سمجھ سکے۔ جتنا اسے ضروری ہے اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے، جتنا سمجھنا، جتنی چیزوں کی جانکاری اس کے لیے ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عقل کو اس قابل بنا دیا ہے۔ اب عقل جس قابل ہے اب وہی وہ کام کرے، اس سے زیادہ کوشش نہ کرے۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو تابع بنا دیا، مسخر کر دیا۔ وسخر الشمس والقمر، اب یہ برابر اپنے اپنے وقت پر طلوع ہو رہے ہیں، غروب ہو رہے ہیں، ان کا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس نظام کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنی میعاد پر، اپنے اپنے راستے پر، اپنے اپنے وقت پر چل رہے ہیں، جس جگہ سے جانا ہے اور جس وقت جانا ہے، جس وقت انہیں طلوع ہونا ہے اور کہاں طلوع ہونا ہے، وہ اپنے اپنے وقت پر وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ کل یجری لأجل مسمى، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کو پا جائے، چاند کے ساتھ آ جائے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاند ہے اور سورج بھی اسی وقت آ گیا۔ دونوں کا نظام الگ ہے، سورج ہے تو چاند نہیں ہے، چاند ہے تو سورج نہیں ہے، ایک کا کام رات میں آنا، دوسرے کا کام دن میں آنا۔ کل یجری لأجل مسمى یدبر الامر، اب یہ آسمان پر ہونے والا، یہ چلنے والا یہ نظام، ہونے والی یہ تبدیلی، اس زمین پر کون سی ایسی حکومت ہے جو بیٹھ کر چلا رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو روزانہ ہر انسان اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور ایک بادشاہ بھی، دنیا سے طاقتور شخص بھی اس چیز کو دیکھتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمین پر انسانوں پر تو میری حکومت ہے، لیکن یہ سورج جو نکل رہا ہے نہ یہ میری مرضی سے آتا ہے نہ یہ میری مرضی سے جاتا ہے، یہ اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، مجھے اس کے تابع ہونا پڑ رہا ہے، یہ میرے تابع نہیں ہے۔
اس کا اپنا وقت ہے، وقت پر وہ نکلتا ہی ہے۔ تو یہ کس کے تابع ہیں؟ کون چلا رہا ہے اس کو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ آیتوں کو تفصیل کے ساتھ، نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو بھی اور اس کائنات کی نشانیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرنے لگو، تم یقین ہو جائے کہ ہاں رب ہے، ہاں رب ہے، جس نے یہ نظام بنایا ہے وہی ہماری زندگی کا نظام بنانے والا ہے۔ جب یہ سورج کو طلوع کرتا ہے پھر غروب کر دیتا ہے، یہی ہماری زندگی کی شروعات بھی کرتا ہے اور یہی ہماری زندگی کو ختم کرنے والا بھی ہے۔ جیسے سورج کو غروب کر کے پھر سے طلوع کرنے والا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی کو ختم کر کے پھر سے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اور دوبارہ زندہ کا مطلب ہے لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہاں آپ کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اب یہ آسمانوں کا ذکر ہوا، آسمان کا، سورج کا، چاند کا ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمین کا ذکر کر رہا ہے کہ آدمی اوپر نظریں اٹھا کر دیکھے، اللہ کی قدرت اس کو نظر آئے گی۔ پھر اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں، اسے زمین دکھائی دے گی، بند آنکھوں والا بھی اس کو محسوس کرے گا۔ اب اسے آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ زمین کو بغیر آنکھ کے بھی محسوس کر سکتے ہو۔ اس زمین پر آپ کا چلنا ہے، آسمان کی چیزیں تو نہیں چھو سکتے، زمین کو آپ چھو سکتے ہو۔ زمین پر لگنے والی چیزیں وہ آپ اسے چھو سکتے ہو، اسے محسوس کر سکتے ہو، تصور کر سکتے ہو کہ یہ کیسے ہے، کیا ہو رہا ہے اس میں۔ تو اللہ نے ان کے لیے بھی سامان بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہ ذات وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، جس نے زمین کو بچھا دیا، جیسے چادر بچھائی جاتی ہے بیٹھنے کے لیے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو بچھایا ہے انسانوں کو رہنے کے لیے، برابر کر دیا ہے۔ اور دیکھتے ہیں انسان ایسی جگہ پر آباد ہوتا ہے جہاں زمین برابر ہوتی ہے، اور اگر کہیں برابر نہیں ہے تو تھوڑا صاف کر کے برابر کر لیتا ہے۔ تھوڑی سی پہاڑی نظر آ گئی، اس کو ہٹا دے کے برابر کر دیتا ہے۔ جہاں کچھ باقی رہ گیا ہے اسے وہ خود برابر کرتا ہے۔ لیکن انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے پہلے سے ہی اسے ہموار کر دیا۔ قدیم زمانے سے لوگ اس طرح سے رہتے ہوئے آئے ہیں، اس ہموار زمین پر انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ اور پھر جب زمین برابر کر دی، زمین کے اوپر انسانوں کے رہنے کا سامان بنا دیا، تو اس زمین کے اندر وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اب اس زمین پر کہیں پہاڑ بنائے تو کہیں نہریں بنائی، زمین میں کہیں اونچائیاں ہیں تو کہیں کھائیاں ہیں، کہیں زمین کے اوپر ابھری ہوئی جگہ ہے تو کہیں اس زمین میں گڑھے نظر آتے ہیں۔ اور ان دونوں کا بھی ایک فائدہ ہے، ایک مقصد ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، رواسیہ میخوں کو کہتے ہیں، وہ پہاڑ جو میخ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، میخ کا کام کر رہے ہیں، زمین کو تھامے ہوئے ہیں،
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین میں میخیں بنائے تاکہ وہ انہیں مضبوطی سے پکڑ لے، زمین کو مضبوطی سے پکڑ لے کہ زمین ہلنے نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین ہلتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، یہ ہم کبھی سال بھر میں کبھی یہاں، کبھی ملیشیا میں، کبھی انڈونیشیا میں، کبھی ایران میں، اور ابھی چند دنوں پہلے ہندوستان میں گجرات میں زمین ہلنے سے کیا ہوتا ہے، کیسے جھٹکے میں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جو پہاڑ بنائے وہ زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے، مطلب کہ زمین کا نہ ہلنا بہت ضروری تھا، زمین کا نہ ہلنا یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ 2-3 سیکنڈ 4-5 سیکنڈ صرف سیکنڈوں میں اتنے وقت میں اگر زمین ہلتی ہے تو دنیا الٹ پلٹ جاتی ہے، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، برسوں کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور کئی جانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں ہم نے نہریں بھی بنائی، جگہ جگہ بیچ میں پانی کی جگہ بنائی ہے، تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے خود ہی بنا دیا، پہلے سے ہی بنایا ہوا ہے۔ اور نہر بنائی، بہت پانی ہے لیکن اس کے بازو میں رہتے ہوئے آپ مکمل محفوظ ہو۔ اتنا پانی اگر زمین پر آ جائے تو آپ کا پورا گاؤں ڈوب جائے، آپ کا پورا شہر ڈوب جائے، لیکن اللہ نے اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اتنی بڑی زمین میں کھائیاں بنا دی کہ ان کھائیوں کی وجہ سے یہاں سے لے کر ہزاروں کلومیٹر دور تک برابر وہ پانی آتا جاتا رہتا ہے۔ آپ اور آپ کے اطراف آپ کے جیسے کروڑوں انسان اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، وہ پانی ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے، سمندروں سے اس کا تعلق ہے۔ ہر انسان سمندر میں تو نہیں جا سکتا، سمندر میں پانی بہت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے علاوہ پورے شہروں میں، پوری زمین پر جگہ جگہ سے ایسی نالیاں بنا دی ہیں کہ ان جگہوں سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ نظام، اس نظام پر آپ غور کرو، اس نظام پر آپ غور کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوگا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر طرح کے پھل کے جوڑے بنائے، ہر طرح کے پھل کے جوڑے بنائے، جتنے بھی پھل ہیں ان کے جوڑے ہیں، مذکر مؤنث، میل فیمیل، میل فیمیل۔ ابھی قریب میں ہم نے شملہ مرچ کے بارے میں ایک جگہ پر یوٹیوب پر دیکھا تو ایک شخص یہ بتا رہے تھے کہ شملہ مرچ کی شکل اگر ایسی ہو تو یہ سمجھیے کہ یہ میل ہے، ایسی ہو تو یہ سمجھو کہ یہ فیمیل ہے۔ ہم تو اس کو ایک ہی سمجھتے تھے، لیکن صاحب تجربہ، صاحب علم، انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس میں میل کون ہے، فیمیل کون ہے، کہاں کسے اگانا ہے اور کس کے ساتھ کہاں کس کو لگانا ہے، اور پھر اس کے ذریعے جب وہ اس کی تجارت کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ وہاں پھل بہت زیادہ لگتے ہیں، وہاں سبزیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ نے کھجوروں کے بارے میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ کھجوروں کی جفتی کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو
ہر پھل کے جوڑے بنائے ہیں، میل فیمیل، نر اور مادہ، اور پھر پھلوں میں دو دو قسم کی چیزیں ہیں، کوئی میٹھا ہے تو کوئی کھٹا ہے، کوئی سفید ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی چھوٹا ہے تو کوئی بڑا ہے۔ جیسے ضد ہوتی ہے ایک دوسرے کے مخالف، ایسی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں، کوئی سرد ہے تو کوئی گرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔ اب یہ جو چیزیں ہیں انسان تو اسے کھاتا ہے، کچھ چیزیں دیکھنے کی ہو گئی اور کچھ چیزیں اپنے پیٹ میں داخل کرنے کی بھی ہو گئی۔ اور یقین کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ دیکھ رہے ہو وہ بھی نظر آ رہا ہے، سورج چاند دیکھ رہے ہو وہ دکھائی دے رہا ہے، زندگی کیسے تھم رہی ہیں خود تو محسوس کر سک رہے ہو کہ سورج چلا گیا تو آپ کی زندگی تھم گئی، اور اس سے زیادہ احساس کی کیا ضرورت ہے؟ اور چاہیے تو اپنے اطراف میں زمین پر دیکھو، گھر تم نے بنایا کہاں ہے؟ تم رہتے کہاں ہو؟ سوتے کہاں ہو؟ اٹھتے بیٹھتے کہاں ہو؟ یہ بھی زمین، یہ بنائی کس نے؟ اور جو تم کھاتے ہو یہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ آتا کہاں سے ہے؟ پھر ایک سبزی کا مزہ الگ، دوسرے کا مزہ الگ، تیسرے کا مزہ الگ، چوتھے کا مزہ الگ، اس کا طریقہ الگ، اس کا طریقہ الگ، اس کی شکل و صورت الگ، اس کی شکل و صورت الگ۔ یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ کوئی ہرا ہے تو کوئی لال ہے تو کوئی کالا ہے تو کوئی سفید ہے، رنگ برنگی پھل، رنگ برنگی سبزیاں جو آپ کو زمین پر نظر آتی ہیں اسے آپ محسوس بھی کرتے ہو، چھوتے بھی ہو، کاٹتے بھی ہو، کھاتے بھی ہو، پھر بھی اللہ رب العالمین پر یقین نہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے۔ کہتے ہیں رات ایسے ہے جیسے ایک کالی چادر، ایک کالی چادر بچھا دی گئی، اس سے کیا ہو گیا؟ دن ختم ہو گیا، جو اجالا تھا زمین پر وہ ختم ہو گیا، اور جیسے یہ کالی چادر ہٹائی جائے گی تو پھر یہاں دوبارہ اجالا ہو جائے گا۔ تو یہ دن اور رات کا آنا جانا، کبھی زمین پر اندھیرا ہے تو کبھی اجالا ہے۔ یہ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ یہ معمولی سی لائٹ کے لیے آج لوگ پریشان ہیں، کرنٹ بل آتا ہے تو دماغ گھوم جاتا ہے، اتنا بل کیا ہے ہم نے؟ اور زندگی میں صبح سے لے کر شام تک جو گھوم رہے ہیں، یہ لائٹ کہاں ہے؟ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ کتنی روشنی ہے، کتنا استعمال ہم کر رہے ہیں اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا، پھر کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ جو نہ سوچے نہ سمجھے وہ تو ویسے ہی رہ گیا، تھوڑا بھی اگر عقل ہے، تھوڑی سی بھی سمجھ ہے تو ان چیزوں پر غور کرو، پھر بتاؤ۔ رب کا انکار کرنے والے، اپنے خالق حقیقی کا انکار کرنے والے اگر ان چیزوں پر غور کریں گے تو ان کا اللہ پر ایمان لانا یقینی ہے، یقینی ہے۔ تم تو یہ کتاب کی بات کر رہے ہو، قرآن مجید پر ایمان لانے میں آپ کو اتنی دشواری ہے، یہ یقین نہیں کر پا رہے ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے اللہ کی نشانیاں اور کیا ہیں؟ اللہ یہ کلام، یہ تو کلام ہے، اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو تم اگر دیکھ لو، سمجھ لو، تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ جو ہمارا خالق حقیقی ہے وہی ہماری عبادت کے لائق ہے،
اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے رب پر صحیح ایمان رکھنے کی اور اس کی تابعداری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔